بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم عیسائیوں کے دو بنیادی نظریات عقیدہ کفارہ اور دستاویزات مغفرت پر بات کریں گے۔ ناظرین، موجودہ دور کی عیسائیت کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ کفارہ ہے۔ کفارہ کے لفظی معنی ڈھانپنے اور چھپانے کے ہیں۔ عیسائیت کی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دے کر تمام بنی آدم کے گناہوں کو چھپا لیا اور ان کی نجات کا سبب بن گئے۔ ناظرین، عیسائیوں کے ہاں عقیدہ کفارہ کی بنیاد چند مفروضوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، جنت کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا۔ نمبر 2، اس گناہ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے ان کی ساری اولاد پیدائشی طور پر گناہگار اور رحمت سے دور تھی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانیت کو اپنی رحمت کے قریب کرنے کے لیے اپنی صفت کلام یعنی بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں بھیجا۔ نمبر 5، اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری انسانیت کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے کر صلیب کو قبول کر لیا اور ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ نمبر 6، اس طرح انسانیت پھر سے گناہ سے پاک ہو کر اللہ کی رحمت کے قریب ہو گئی۔ ناظرین، جدید عیسائیت کے دیگر عقائد و نظریات کی طرح عقیدہ کفارہ بھی سینٹ پال کی ہی اختراع ہے۔ ان نظریات کی ابتدا میں عیسائیوں کے دیگر علماء نے شدید مخالفت کی تھی، لیکن پھر چوتھی صدی یعنی 335 عیسوی میں نیکیا کونسل نے سینٹ پال کے عقائد کو ہی قطعی طور پر مسیحیت کا حتمی مذہب قرار دے دیا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں دستاویزات مغفرت پر۔ عقیدہ کفارہ کے ساتھ ساتھ ہم یہ جان چکے ہیں کہ پوپ کو ایک اعلیٰ روحانی و مذہبی منصب حاصل تھا، جس کے تحت عیسائیوں کے ہاں پوپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ پوپ کے فیصلے یا حکم پر کبھی کسی قسم کی بحث و تمہیز نہیں ہو سکتی تھی۔ پوپ خدا کا نائب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائم مقام ہوتا تھا۔ پوپ لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے اور خدائی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ لہٰذا انہی نظریات نے رفتہ رفتہ معافی ناموں یعنی دستاویزات مغفرت کی صورت اختیار کر لی۔ ناظرین، معافی ناموں کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ صلیبی جنگوں کے دوران پوپ اربن دوم نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ بذات خود جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج دیں، انہیں معافی نامہ دے دیا جائے گا جو ان کی نجات کا کفیل ہوگا۔ پھر 16ویں صدی میں جب پوپ کو سینٹ پیٹر کا گرجا بنوانے اور اپنے محل کی رونق بڑھانے کے لیے روپے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے دستاویزات مغفرت یعنی معافی نامے فروخت کرنا شروع کر دیے۔ یہ صدائے عام تھی ان تمام گناہ گاروں کے لیے جو اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق ان دستاویزوں میں سے ایک دستاویز خرید لے۔ ہر گناہ کی بخشش کی قیمت مقرر تھی اور ہر قیمت کی دستاویز تیار۔ کہا جاتا تھا کہ خدا کی رحمت کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا اور پوپ کے ہاتھ میں اس خزانے کی کنجی ہے، اس لیے وہ جسے چاہے رحمت و بخشش سے مالا مال کر سکتا ہے۔ اس معافی نامے میں مختلف گناہوں کی قیمتیں مختلف تھیں۔ معافی نامے کے ہر ایجنٹ کے پاس ان کی فہرست موجود ہوتی تھی، جس کی اصل ٹیکس آف دا سیکرڈ رومن چینری کی کتاب میں محفوظ رکھی جاتی تھی۔